تو میں چاہوں گا علامہ اسد علی قادری صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے یہی سوال کروں گا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی حیات پاک کے جو روشن پہلو ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزری ہے، آپ کی زندگی کے جو خاص انوار و تجلیات ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بے شک جی، حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی متقی پرہیزگار تھی۔ وہ ایک جو ہے وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ سجدے میں سر رکھ کے تسبیحات جو ہے وہ کرنے لگیں اور یہاں تک کہ رات کم پڑ گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ الفاظ کہے، یعنی ایک انداز ہے اظہار محبت کا، اظہار عقیدت کا، یہ الفاظ کہے کہ باری تعالیٰ تیری رات بہت کم ہے، اس میں جو ہے وہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں اپنا ایک سجدہ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکی۔ تو یعنی اتنی زیادہ متقی اور عبادت گزار جو ہے وہ خاتون تھی، اور پھر کیسے نہ ہوتی، آخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ساری شانیں ساری عظمتیں حضور کی وجہ سے تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تھی، اور اسی نسبت کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ شان اور عظمت ملے۔ دوسری آپ کی صاحبزادیاں جو ہیں، وہ جو 4 صاحبزادیاں ہیں، سب سے بڑی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کی بھی بڑی شان ہے، ان کی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن زیادہ جو ہے فضائل، زیادہ مناقب آپ کے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے ایسے حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب قریش مکہ نے ایک مرتبہ حضور جب نماز ادا فرما رہے تھے، حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گرا دی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت تھی کہ ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا، ان پہ قہر نازل نہیں ہوا، ورنہ اگر سرکار کی شان میں وہ اس طرح جو ہے وہ گستاخی کا ارتکاب کرتے تو اللہ رب العزت کی ذات سے حکم آتا، میں کہتا ہوں ان کی جو ہے وہ چیتھڑے اڑا دیے جاتے، لیکن یہ سرکار کے جس محبوب کی خاطر پوری کائنات کو بنایا، اگر اس محبوب کی شان میں گستاخی ہو تو بنانے والا کیسے برداشت کرتا ہے؟ جس ذات نے اس کائنات میں بھیجا، مبعوث فرمایا ہے، وہ کیسے برداشت فرمایا؟ لیکن فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا رسول اللہ آپ ان کے اندر ہیں، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ بے شک جی، یہ حضور کے وجود کی رحمت تھی اور برکت تھی کہ وہ لوگ عذاب سے بچے ہوئے تھے۔ تو جب اوجڑی جو ہے وہ ڈالی تو اس قدر جو ہے وہ حالات دگرگو تھے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آ کے خود وہ اوجڑی ہٹائی، یعنی ایک باحیثیت بیٹی ایک جو ہے سہارا بنی اپنے والد کا، اپنے باپ کا، اور ایسے حالات میں جب بڑے دگرگو حالات تھے، اور پھر جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد بھی سہارا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیا، سرکار سے محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار کیا۔ شیب ابی طالب دیکھ لیں، شیب ابی طالب کے دوران جتنی تکالیف تھیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور کے شانہ بشانہ برداشت کی۔ یعنی آپ کی یہ جو ہے وہ حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باحیثیت بیٹی آپ نے بہت زیادہ سہارا دیا ہے، اور بہت زیادہ آپ کے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ آپ کا ایک لقب ام ابیہا بھی ہے، ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی والدہ۔ تو وہ جو آپ پہلے واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار نے آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی، تو پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں رہے، کوئی قریب نہیں جا رہا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا خود گئیں اور جا کر ہٹایا، پھر آ کر چہرہ مبارک اور پورے جسم مبارک کو صاف کرنے لگیں، تو حضور نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ فرمایا ام ابیہا، تو اپنے باپ کی والدہ ہے۔ یعنی یہ ایک اکرام ہے، عزت ہے، جیسے اکرام بھی ہے، اور جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ خاص طور پر محبت کرتی ہے، اور جیسے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو زخم صاف کرنا، یہ سارے معاملات اس انداز میں جب دیکھا تو رسول کائنات نے فرمایا ام ابیہا، تو ام ابیہا ہے۔ بے شک جی، وہ جیسے سرکار اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ یہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب سیدہ خاتون جنت تشریف لاتی تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے، یعنی کتنا زیادہ جو ہے وہ ایک محبت کا، عقیدت کا اظہار تھا۔ یہاں پہ آپ کی بات میں پھر کاٹنا چاہوں گا کہ اس معاشرے میں، اس زمانے میں جب بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اس زمانے میں رسول کائنات نے صحابہ اکرام یا جو بھی آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے، سیدہ پاک آتی حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھڑے ہو کے استقبال کر کے یہ بتایا کہ مجھ سے پہلے تو عورتوں کے یہ حقوق تھے،
مجھ سے پہلے تو عورتیں جو تھیں وہ زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، اگر فوت ہو جاتی ہیں، شوہر فوت ہو جاتا ساتھ دفن ہونا پڑتا تھا، لیکن میں یہ اعزاز دے رہا ہوں جس بیٹی کی وجہ سے لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے، میں اس کا استقبال کر کے بتا رہا ہوں اسلام کیسے بیٹیوں پہ عزت دیتا ہے۔ وہ اوج ثریا پہ جو ہے یہ احترام اور یہ سارا معاملہ جو ہے پہنچایا، پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں جیسے کہتے ہیں نا، جو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پیدائش کرے جو ہے وہ پرورش کرے گا، ان کی نگہداشت کرے گا، ان کے کھانے پینے کا، تعلیم کا سارا اہتمام کرے گا، وہ جنت میں جو ہے وہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو لوگوں نے حسرت سے پوچھا، سوال کیا، یہ وہی عرب ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی رویہ رکھنے والے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے حسرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک بیٹی ہو، فرمایا ایک بیٹی والے کے لیے بھی یہی ہے، ایک بیٹی والے کے لیے بھی یہی کرم نوازی ہے۔ تو یہ ساری کرم نوازی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ اظہار محبت کر کے، احترام کر کے، اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک رکھ کے جو اس دور کے عرب، جو زمانہ جاہلیت کے عرب تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ سارے معاملات کرنے کے بعد ایک پریکٹیکل رول ماڈل جو ہے سرکار نے لوگوں کو فراہم کیا، اور پھر لوگ اس کے پیچھے چلتے چلتے یہ جو ہے وہ رویہ جو آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے لوگ بڑے جتن کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تعلیمات وہاں سے ہمیں ملی ہیں، اگر وہاں سے نہ ملتی تو آج جو ہے وہ دنیا کا نظام اور نقشہ ہی شاید الگ ہو۔ صحیح، ماشاءاللہ بہترین انداز میں فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شمار ہیں، میں چاہوں گا مزید کوئی آپ فضائل و مناقب جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ خاص ہیں وہ آپ ضرور بتائیں۔ ایک تو جو ہے وہ آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے جی، تو بطول لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ منفرد تھیں، دینی جو ہے وہ ایک حساب سے بھی آپ دیکھیں، یعنی دین میں دیکھیں تو آپ دینی معاملات کو احسن طریقے سے انجام دیتی تھی، اس لیے دیگر خواتین سے کائنات میں آپ منفرد تھی۔ آپ حسن و خوبصورتی میں بڑی جو ہے وہ باکمال تھی، دوسری خواتین سے اپنے کائنات، اپنے دور کی اور دیگر رہتی دنیا تک اور پچھلی گزری دنیا تک سب سے جو ہے وہ الگ تھی، منفرد تھی۔ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جیسے آپ نے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو زندگی ہے آج کی خواتین کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل کس طرح ہے؟ جیسے میں نے بھی آغاز میں کہا کہ بیٹی کی حیثیت سے آپ نے اپنے باپ کا سہارا بن کے لوگوں کو دکھایا کہ ایسے بیٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ باپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر باپ کسی مین کاز پہ کام کر رہا ہے تو اس کی شانہ بشانہ بیٹی چلے، بیٹی ڈھارس بجائے گی، بیٹی جو ہے وہ دست و بازو بنے گی۔